اور ان کے بعد جو سب سے اعلیٰ دل تھے وہ سارے اٹھا کر میرے صحابی بنا دیے. بے شک. تو ہاں بے شک، دیکھیں یہ سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے. بے شک دلیل کیا دے رہے ہیں؟ منگڑت روایات، ضعیف روایات. لیکن یہی روایت اگر اہل بیت کے بارے میں ہوتی، او فلاں راوی ہے اس میں حدثنا کی تصریح نہیں ہے، سمیعت نہیں ہے، ان کہا گیا، انانا ہے، فلاں ہے، یہ ہے. لیکن صحابہ کے لیے نہیں بھائی، کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک روایت میرے پیش نظر ہے کہ صحابہ بھی اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہیں. یہ روایت قبل از اختلاط ہے، بعد از اختلاط ہے، مدلس ہے. نہیں صحابہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، باقیوں سے تو گلا نہیں ہے نا، بریلوی دیوبندیوں سے تو گلا نہیں ہے، اور یہ اہل حدیث ہیں. اور اس میں یہ بات بھی شامل کر لی جائے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہیں اور ان کا اختیار چناؤ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ایک روایت میرے پیش نظر ہے کہ صحابہ بھی اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہیں. ٹھیک ہے. چلو جی، جو ہمارے اوپر اشکال کر رہے تھے کہ منصوص من اللہ کا عقیدہ مان رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں منصوص من اللہ ہے، اللہ کی چنیدہ ہے. جس طرح کوئی نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنا بلکہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. اچھا، ایک حدیث ہے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میرے صحابہ کو چنا. اور اچھا یہ پہلی حدیث آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور صحابہ کو. دیکھیں یہاں پہ ان کو کوئی خیال نہیں آتا، کچھ بھی خیال نہیں آتا کہ بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف نہیں ہے، یہ حدیث کی کیا حیثیت ہے، کیا حیثیت نہیں ہے، یہاں کوئی اختلاط والا راوی ہے، نہیں ہے، یہ روایت قبل از اختلاط ہے، بعد از اختلاط ہے، مدلس ہے. نہیں صحابہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. لیکن یہی روایت اگر اہل بیت کے بارے میں ہوتی، او فلاں راوی ہے اس میں، وہ پہلے تو شیعہ، اچھا شیعہ نہیں ہے تو یہ اختلاط کا شکار تھے. چلے اختلاط کا شکار بھی اگر ثابت ہو جائیں کہ نہ ہو، او مدلس تھا، وہ یہ تصریح ہے، حدثنا کی تصریح نہیں ہے، سمیعت نہیں ہے، ان کہا گیا، انانا ہے، فلاں ہے، یہ ہے. لیکن صحابہ کے لیے نہیں بھائی، کوئی ضرورت نہیں ہے. بول رہے ہیں، اور یہ اہل حدیث ہیں، یعنی باقیوں سے تو گلا نہیں ہے نا، بریلوی دیوبندیوں سے تو گلا نہیں ہے. یہ اہل حدیث جو حدیث لولا الاسناد تو لقال ما قال فلاں و فلاں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اسناد ہی دین ہے، اسناد نہ ہو تو دین نہیں ہے، اسناد نہ ہو تو ہر کوئی اپنی طرف. لیکن صحابہ کی بات آ جائے پھر موضوع منگھڑت روایات سب کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ روایت آپ دیکھیں، ان اللہ اختارنی واختار، آگے کیا ہے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا. ذرا اس روایت کی آپ حیثیت دیکھیں. تعجب ہے مجھے کہ یہ لوگ آ کے کیا کہتے ہیں، یہ لوگ آ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کیا ہوں. اب ذرا دیکھیے یہ حدیث، یہ السنہ اب دیکھ لیں ذرا اسکرین پہ اگر آ جائیں، السنہ لے ابی بکر الخلال، ذرا دیکھ لیں یہ روایت یہاں سے پڑھ رہے ہیں، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا. اسی سے کیا کرتے ہیں، اسے دلیل کہ یہ تو بھائی اللہ نے چن لیا ہے. اور وہ سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو ایسے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں پوچھ رہے کہ سر اس کی سند کیا ہے، نہیں پوچھ رہے چونکہ اصحاب کے بارے میں ہے. اب آپ دیکھیں وہ ایک دوسرا بیٹھے ہوئے کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہاں 8 نمبر پہ آپ دیکھیں، ھذا الحدیث لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. کیوں میں گڑت روایات بیان کر رہے ہوں؟ صرف اس لیے کہ صحابہ کی آپ پیش کریں، یہ صحیح نہیں ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں جناب عمر بن الخطاب کے فضائل پہ کتاب لکھی ہے، عمر بن الخطاب کے فضائل پہ، ابن عبد الحادی الدمشقی صاحب نے، المتوفى 909 ہجری پہ. یہاں پہ آپ دیکھیں یہی روایت ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہو ضعیف، یہ ضعیف روایت ہے، یہ ضعیف روایت ہے. آگے بڑھیں، ایک اور روایت بھی آپ کے سامنے رکھوں، ایک اور حوالہ بھی دے دوں. یہ تلخیص المتشابہ فی الرسم، دیکھ لیں ذرا کتاب اگر اسکرین پہ آ جائیں. یہ تالیف ہے خطیب بغدادی صاحب کی. یہاں پہ آپ دیکھیں
یہاں پہ بھی ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی اسنادہ ضعیف، ضعیف، منگھڑت، مکذوب روایات وہ آپ پیش کر رہے ہیں، اور مجھے تو تعجب ہے کہ آپ لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی، یقین کریں، حقیقت بات ہے، یعنی بالکل بھی آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ آپ موضوع اور منگھڑت روایات بیان کریں۔ اچھا اسی طرح ایک اور روایت ہے، ممکن ہے اس میں یہ ہے کہ میرے صحابہ کو اختیار کیا، پھر میرے صحابہ میں سے ابوبکر، عمر، عثمان کو اختیار کیا گیا۔ ذرا وہ روایت بھی میں ان کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ تاریخ الاسلام، یہ ذہبی کی کتاب ہے، ذہبی کی کتاب میں ان اللہ اختار اصحاب علی العالمین کہتے ہیں وہ حدیث موضوع، منگھڑت روایت ہے، خود ذہبی صاحب کہتے ہیں۔ مزید آپ کے سامنے رکھتا ہوں نسائی صاحب سے بھی، تہذیب التہذیب لابن حجر العسقلانی، یہاں پہ جزء ثانی پہ صفحہ نمبر 356 پہ یہی روایت ان اللہ اختار اصحاب علی جمیع العالمین الحدیث بطولہ موضوع، یہ موضوع اور منگھڑت روایتیں ہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں، لیکن سر کیا کریں، جناب نے بیان کرنی ہے۔ اب مزید ذرا دیکھتے ہیں کہ کلپ میں یہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ تعالیٰ نظر الی قلوب العباد، یہ ایک اور روایت ہم نے ایک اور روایت پڑھ رہے ہیں صحابہ کے لیے کہ وہ منصوص من اللہ ہے، ہاں چنیدہ شخصیات ہیں۔ چیک کیے، جو سب سے اعلیٰ دل تھا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا دیا، صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد جو سب سے اعلیٰ دل تھے وہ سارے اٹھا کر وسلم کا بنا دیا، دوبارہ اور سنیں دل یار۔ تھا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا دیا۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یار، خدا کے لیے آپ سارے سنیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ، یا اگر آلہ ہی نہیں پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ اور ان کے بعد جو سب سے اعلیٰ دل تھے وہ سارے اٹھا کر میرے صحابی بنا دیے۔ بے شک، تو ہاں بے شک، دیکھیں یہ سامنے بھی بیٹھا ہوئے ہیں، بے شک یہ ہے جو شہید ثالث اور شہید ثانی کے اوپر ان کی زبردست ایک فلسفیانہ گفتگو سامنے آئی ہے۔ یہ حالت ہے ان کی، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے، یہ ان کے پڑھے لکھے لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ ان کی آواز ہے۔ یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ سب یہ منگھڑت روایات بیان کر رہے ہوتے ہیں، سب موضوع روایات۔ اب یہی بات جو انہوں نے کی ہے، یہ کیا بیان کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی جو ہے وہ عجیب سی بات انہوں نے بیان کی ہے۔ خود عبداللہ بن مسعود کے سے یہ روایت ہے، یہ حدیث بھی نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں ان اللہ اختارانی پتہ نہیں فلاں فلاں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت بیان کر رہے ہیں۔ میں بھی آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت، یہ دیکھیں ذرا آپ، مسند ابو داود الطیالسی، یہاں پہ روایت ہے، ابو داود نے مسعود نے عاصم سے روایت کی ہے، عاصم سے روایت کی ہے نا۔ اب یہ عاصم کیا ہے دیکھیں، پھر وہی عبداللہ سے روایت، عبداللہ بن مسعود سے، لیکن آگے رسول اللہ سے روایت نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ نے قلوب عباد کو دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، اور پھر اس کے بعد اصحاب کو۔ دیکھیں اگر اصحاب سے مراد آپ یہ لیں کہ وہ افراد جن کی تعریفیں اللہ نے کی ہیں، اللہ کے رسول نے کی ہیں، اللہ کے ساتھ وفادار پائے گئے ہیں، دیکھیں ہم اصحاب کے فضائل کے پھر منکر نہیں ہیں، لیکن اگر غیر آپ اصحاب میں داخل کر رہے ہیں تو یہ حدیثوں کو اس لیے ہم اڑا رہے ہیں۔ سر ہم نہیں اڑا رہے، آپ کے ہاں اس سے ہی سندوں سے ثابت نہیں ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیں عاصم کی حیثیت ان کے ہاں، میں ذرا عاصم کی حیثیت ان کے ہاں دکھا دوں، اور یہ عاصم سے قرات بھی نقل ہے نا، الانتصار، یہ دیکھیں شیخ یحییٰ بن ابی الخیر العمرانی صاحب، یہاں جزء اول اضواء السلف سے چھپی ہے۔ عن ابی ہریرہ، ایک روایت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں وَهُوَ اسناد ضعیف لضعف عاصم، عاصم ضعیف ہے، اس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ بغیۃ الرائد فی تحقیق مجمع الزوائد و منبع الفوائد، یہاں پہ دیکھیں جزء سابع پہ صفحہ نمبر 247 پہ، رواہ الطبرانی وفیہ عاصم وہو ضعیف، عاصم ہے وہ ضعیف ہے۔ یہ مجمع البحرین فی زوائد المعجمین، جناب ہیثمی صاحب کی کتاب ہے، جزء ثالث میں صفحہ نمبر 361 پہ، وفی عاصم کلام لسوء حفظہ، اس کا حافظہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ایسے لوگوں سے یہ روایت آ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور سامنے سے لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا زبردست بہترین روایت بیان کی ہے۔ یعنی میں کیا کہوں ان لوگوں کو، آپ نے صرف اس بات کے لیے
یہ آپ نے بیان کی ہے کیا کہ صحابہ اللہ کے چنیدہ افراد ہیں، اور سامنے سے جو آپ کے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں بے شک ماشاءاللہ بہترین. دلیل کیا دے رہے ہیں؟ منگڑت روایات، ضعیف روایات، مکذوب روایات، اس کا سہارا لے کر. اس سے آپ کسی شیعہ کو جواب نہیں دے سکتے، اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے. آپ کے لوگوں کو، عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا. ہم تو آپ کو جواب دیں، ہم اس لیے جواب دیں تاکہ ہم لوگوں کو آپ کی حیثیت کا پتہ چل جائے کہ آپ لوگ احادیث کی تصحیحات و تضعیفات اس میں کتنی ڈنڈیاں مارتے ہیں. پھر حتیٰ کہ ممبروں پہ یا کانفرنسوں میں یا اپنے پروگراموں میں، پوڈ کاسٹوں میں احادیث جو آپ پڑھتے ہیں ان میں آپ لوگ کتنی ڈنڈیاں مارتے ہیں. جو صحیح احادیث ہوتی ہیں، جو متواتر احادیث ہوتے ہیں، جو اہل بیت کی شان میں ہوتی ہیں، یا وہ احادیث کے جو مکتب اہل بیت کی تائید کرتے ہیں، وہ تو بیان ہی نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں اس کی تضعیف کریں. لیکن وہ جو مکذوب ہیں، منگھڑت ہیں، وضع کی گئی احادیث ہیں، وہ بیان نہ فقط بیان کر رہے ہیں، بہت بڑے نتیجے بھی اس سے لے رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر دار بھی لے رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ اپنا یہ روش جو ہے نا، یہ اسلوب یہ چھوڑ دیں. اس سے آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہو، اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو. اور آپ کے لوگوں کے اوپر ابھی واضح ہو گیا ہے کہ آپ لوگ کتنے دھوکے سے کام لے رہے ہو. اس پہ اکتفا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.